بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھول چوک سے کچھ کھا پی لے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ یہ حدیث امت مسلمہ اور امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا تحفہ گفٹ ہے۔ اس کے اندر ہمیں رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بھول چوک کر روزے کی حالت میں کھا پی لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے گا اور اس روزے کی قضا بھی نہیں دے گا۔ یہ کتنی عظیم ترین رخصت ہمیں دی گئی ہے۔ ہم سے پہلے امتوں کو تو ایسی رخصت نہیں دی گئی تھی۔ ہم سے پہلی امتوں میں روزے کا دورانیہ بھی زیادہ تھا، لیکن ہمارے ہاں ہمیں رخصت دے کر ہمارے روزوں کے دورانیوں کو کم کر دیا گیا، فجر سے لے کے مغرب تک۔ اس میں بھی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول چوک سے بھول گیا، پتہ نہیں چلا، اگر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ اس پر کوئی گناہ بھی نہیں اور اس کی نہ وہ قضا دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص جو عمل یہ کر رہا ہے، اس عمل پر اس کا اختیار نہیں۔ جب اختیار نہیں، یعنی جان بوجھ کر وہ نہیں کر رہا، جب اختیار نہیں تو پھر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈنڈ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی سختی نہیں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ عمل اس کے اختیار سے باہر ہے۔ کل بنی آدم خطاء، بنی آدم تو ہے ہی خطا کار اور سیاہ کار۔ جب بھول گیا تو فرمایا روزہ اس کا درست ہے، اپنے روزے کو مکمل کرے گا اور اپنے اس روزے کی قضا نہیں دے گا۔ ایک اور حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر فی شہر رمضان ناسیا، جو شخص بھول کر روزہ افطار کر بیٹھے، مطلب کچھ کھا پی بیٹھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، نہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قضا ہے نہ کفارہ ہے، بشرطے کہ اس نے وہ روزہ مکمل کیا ہو۔ روزہ مکمل کرے گا، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، کسی قسم کی کوئی قضا نہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے، ہمیں تو نہ پکڑنا اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، ہم سے انجانے میں خطا ہو جائے، لا تؤاخذنا، اللہ ہمیں نہ پکڑنا۔ تو اللہ نے بھی جواب دیا قد فعلت، میں نے ایسے ہی کیا۔ ایک اور الفاظ ہیں قال نعم، جی ٹھیک ہے، یعنی انسان نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس کے اوپر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی آپ نے سن لیا اور اللہ کی زبانی بھی آپ نے سن لیا، یعنی حدیث قدسی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، دونوں نے ہمارے لیے رعایت رکھی ہے، ہمیں رخصت دی ہے۔ میں ان تمام نعمتوں پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس دین پر چلنے کے لیے کتنی آسانی فرمائی ہے، ہمارے لیے کتنا نرمی کا معاملہ فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی رہا ہو تو اس کو روکنا اور اس کو یاد دلانا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یاد آ گیا ہے تو پھر بھی آپ کہیں کہ اچھا چلیں کچھ یہ کھا پی لیں، بعد میں ہم نہیں بتلائیں گے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کیونکہ امر بالمعروف کا یہ معاملہ ہے،
نیکی کا حکم دینے کا معاملہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص بھول کر کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہ وہ بھول کر کام کرے گا اس کے بعد آپ بتلائیں گے کہ یہ اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے، یا آپ نے یہ کیا کیا ہے، یہ تو جائز اور درست نہیں تھا، ایسے نہیں، بلکہ جب وہ کام کر رہا ہو، جب وہ شروع کر رہا ہو تو اسی وقت ہی دوسرے شخص کو چاہیے کہ اس کو یاد دلائے کہ روزہ ہے، روزے کے اندر آپ کھا پی نہیں سکتے۔ اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں جیسے کہ ناک میں پانی چڑھانا یا کلی کرنا، اگر ان چیزوں سے پانی حلق تک چلا جائے تو ان سے بھی آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک شخص ناک صاف کر رہا ہے، بہرحال اس میں احتیاط تو کرنی ہوگی اسے، لیکن اگر احتیاط کے باوجود بھی اس کے گلے میں پانی چلا گیا ناک صاف کرتے ہوئے یا کلی کرتے ہوئے، تو یہ بھی اس شخص کے اختیار میں نہیں، وہ اپنا روزہ پورا کرے گا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے یہ عمل جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ایسے جب کوئی چیز چکھ رہی ہیں خواتین روزے کی افطاری کے لیے، جو چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، اگر وہ بھی گلے سے نیچے اتر جاتی ہے انجانے میں، نہ چاہتے ہوئے، غیر ارادی طور پر، بغیر اختیار کے، تو ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں، وہ اپنے روزے کو پورا کریں گی، نہ ان کے اوپر کوئی قضا ہے، نہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کفارہ ہے۔ اس لیے ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے غبار گلے میں جا سکتی ہے، دھواں گلے میں جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا روزہ درست ہوگا، آپ اس روزے کو مکمل کریں گے، آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ میں آخر میں پھر اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں اس کی پاکیزگی کے ساتھ کہ اس نے ہمیں روزے کے اندر بھی یہ رخصت عنایت کی کہ اگر ہم بھول کر کوئی عمل کر لیں کھانے پینے والا روزے کی حالت میں، تو کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، نہ کسی قسم کا کوئی جرمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے روزوں کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔